دوستو، زندگی کیا ہے؟ ایک سوال جو میرے ذہن میں شعوری اور لاشعوری طور پر آ رہا ہے کہ زندگی ہے کیا؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں آئے، کھایا پیا، رنگ و رونق دیکھی، سیر سپاٹا کیا، ساری ڈشز کھائیں، شادی کی، بچے پیدا کیے، بوڑھے ہوئے، مر گئے۔ کیا اس کا نام زندگی ہے؟ اگر یہ زندگی ہے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی اس دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ دیٹس واٹ از دا ڈفرنس؟ تو جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا، تو یہ سوال بھی پہلی بات ہے اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو خود سوال لے کے سنجیدہ ہوتا ہے۔ پھر میرا مالک کائنات اس کے شعور کو تھوڑا مضبوط کرتا ہے اور اسے اس سوال کا جواب تک ملنے میں اس کی مدد کرتا ہے، ایسے راستے کھولتا ہے، ایسے لوگوں سے ملاتا ہے، ایسی کتابیں اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس کو اپنے سوال کا جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بات وہی زندگی کیا ہے؟ اب ہر اس میں شاعر اس کی ایک الگ ڈیفینیشن کرتا ہے، مفکر اس کی ایک الگ ڈیفینیشن کرتا ہے، ٹیچر اس کی ایک الگ ڈیفینیشن کرتے ہیں، جو دوست احباب ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس کے ہر بندہ اپنی سوچ، اپنی نظریات، اپنے خیالات کے مطابق اس کی ایک الگ ڈیفینیشن کرتا ہے۔ لیکن جو ایک تعریف میں نے اپنے استاد محترم قاسم علی شاہ سے سیکھی، ان سے سنی، وہ یہ تعریف تھی کہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا جو ٹائم ہے وہ زندگی ہے۔ یہ ٹائم ایک دولت ہے جو مالک کریم نے آپ کی پاکٹ میں ڈال دی اور کہا ہے کہ لو سپینڈ کرو، اس کو کیسے کرنا ہے وہ مالک کائنات نے خود بتا دیا ہمیں قرآن پاک میں، اور پریکٹیکلی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروو کر کے دکھا دیا کہ ایسے ایسے زندگی کو آپ نے گزارنا ہے۔ اب زندگی گزر تو جاتی ہے، ہر انسان وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ گھر میں ہے، وہ جدھر بھی ہے، وہ زندگی تو گزار لیتا ہے، لیکن زندگی جیتا کوئی کوئی ہے، اور زندگی گزارنے نہیں، زندگی کو جینا ہے۔ زندگی کو ایسے جیو کہ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ لیکن آپ کا نام کتابوں میں پڑھا جائے، لوگ آپ کی زندگی کو رول ماڈل بنائیں، آپ کے قصے اپنے بچوں کو سنائیں، آپ جب اس دنیا سے جاؤ تو آپ کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے، آپ کے جنازے میں ہزاروں لوگوں کا قافلہ امڑ آئے۔ ایسی زندگی جیو کہ آپ تو چلے جاؤ لیکن آپ کا کام چل رہا ہو۔ عبدالساری دی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے، انہوں نے اپنا سٹارٹ کہاں سے لیا اور وہ چلے گئے لیکن آپ کا کام چل رہا ہو۔ عبدالساری دی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے، انہوں نے اپنا سٹارٹ کہاں سے لیا اور وہ چلے گئے لیکن ان کا کام آج بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے زندگی جی ہے، اور زندگی اپنے لیے نہیں جی جاتی، زندگی دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے۔ کبھی ایک لمحہ، ایک دن، کچھ ٹائم زندگی کا دوسروں کے لیے جی کر تو دیکھیں۔ اپنی مشکلات تو سب کے پاس ہی ہوتی ہیں، لیکن جو دوسروں کی مشکلات کو حل کرتا ہے اس کی اپنی مشکلات مالک کائنات، رب کائنات خود بخود اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں زندگی کو دوسروں کے لیے جینا چاہیے، دوسروں کی زندگی میں ویلیوز ایڈ کیجیے۔ سو آج سے آپ سب اپنی اپنے زندگی کو ڈیفائن کریں کہ زندگی ہے کیا، زندگی کو کیسے جیا جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سر عمران اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام شاہد خان ہے اور میں بیسکلی ڈسٹرکٹ پشاور سے بلانگ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں سر عمران کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تہ دل سے کہ الحمدللہ ان کی نوٹس پرووائڈ کرنے سے اور ان کا یوٹیوب چینل دیکھنے سے، اور ان کی جو اسپیشلی وہ بک ہے ڈیزائن انہوں نے اسپیشلی کی ہے فار دوز پیپل ہو آر ٹو مچ پیشنیٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی۔ الحمدللہ سے میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا ہے، 21 نومبر 2019 کو میرا ٹیسٹ تھا، اور ابھی فزیکل اور میڈیکل الحمدللہ سے وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ جسٹ انٹرویو از ریمیننگ اینڈ انشاءاللہ بائی دا گریس آف اللہ المائٹی دیٹ ول آلسو بی کلیئر۔ تو سر آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو، اور اس نوٹس کے بارے میں میں اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ سر کا بک جو ہے اسپیشلی جو بک ہے وہ بہت اتھینٹک ہے الحمدللہ، اس کی انفارمیشن بہت زبردست ہے، اس میں سے جو میٹیریل گیون ہے وہ A1 ہے، اس کو ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو آپ لے لیں۔ اور سیکنڈلی جو یوٹیوب چینل ہے سر، میں آپ کا یوٹیوب چینل بھی دیکھتا رہا جس سے مجھے بہت اچھی انفارمیشن ملی ہے اور میں ٹیسٹ کلیئر کر پایا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے باقی عزیز ساتھی بھی کلیئر کر سکے ٹیسٹ۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو سر، تھینک یو سر عمران۔ دیکھیں محنت کامیابی کی شرط ہے نا، محنت انسان اگر خود کرے گا تو اس کو کامیابی کا پھل
اس کو پھل ضرور ملے گا محنت کا. فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا پین ہم سے زمین پر گر جائے, اگر ہم جھکیں گے نہیں, اسے اٹھائیں گے نہیں, محنت نہیں کریں گے, تو وہ خود بخود ہی تو ہمارے ہاتھ توڑ جائے گا نا. سیم از دا کیس ود اس. اگر اف یو ول ورک ہارڈ, so inshallah you will achieve success in regard.